لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ رات کو سوتے وقت صرف 7 بار یہ میرا بتلایا ہوا آزمودہ عمل پڑھ لینا۔ خدا کی قسم میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، دولت سے صبح اٹھتے ہی تمہارا گھر بھر جائے گا۔ وہ عمل ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ عمل ہے، یہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ یہ عمل پڑھنے والوں کو ایک رات میں مالا مال کر دیتا ہے۔ اگر جو میری بہنیں وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکی ہیں، میں ان کو بتا دوں یہ وظیفہ اثر کیسے کرے گا، میں یہ بھی بتاؤں گا۔ اور آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جناب آپ خود پڑھ لیں وظیفہ، آپ خود وظیفے پڑھ لیں، آپ خود وظائف پڑھ لیں، تو میں ان کو لائیو پروف کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ یہ عمل بتاؤں گا، 100% گارنٹی کے ساتھ، لائیو پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ عمل کیسے اثر کرتا ہے اور کس طرح مجھے فائدہ دیا اور لاکھوں لوگوں کو کیسے فائدہ دیا، یہ آپ کو لائیو پروف کے ساتھ بتاؤں گا۔ پھر بھی اگر آپ کا دل نہ مانے میرے بھائیوں میری بہنوں، میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا، آپ نے بس اس عمل کو ایک رات پڑھ لینا ہے، صرف ایک رات۔ دنیا کے کسی کونے چپے میں موجود ہیں، رات میں آپ نے ایک رات کا عمل ہے اور ساری زندگی کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، وظائف اثر نہ کرنے کی 3 سب سے بڑی وجوہات میں آپ کو بتا دوں۔ پہلے وجوہات سمجھ لیں، جب تک وظائف اثر ہی نہیں کرے گا آپ کا ان وجوہات کی وجہ سے، پہلے ان کا علاج نہیں کریں گے تو پھر ساری زندگی یوٹیوب سے وظیفے اٹھاتے رہو۔ خدا کی قسم کوئی وظیفہ تمہارا اثر نہیں کرے گا، کیونکہ دیکھو وظیفے پڑھ رہے ہو، لیکن اگر آپ لوگ اللہ کی پکڑ میں ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے، دیکھو جب گناہ ہوتے ہیں نا تو فرض بھی اثر نہیں کرتے، یاد رکھنا، فرائض نمازی بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو آپ لوگوں جب اللہ کی پکڑ میں ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو جب تک گناہوں کا علاج نہیں کرو گے، گناہوں کی معافی نہیں مانگو گے، کس طریقے سے مانگی جاتی ہے، گناہوں کو کس طرح سے ختم کیا جاتا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں۔ اچھا، آپ کے اوپر رزق کے بند دروازے ہیں، وہ کس طرح کھولنے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیں۔ پھر تیسرے نمبر پر کہ آپ لوگوں نے اگر آپ پر کسی اپنے پرائے کی بدگندی نظر ہے، وہ یہ عمل اس کا علاج فوری طور پر کر دے گا۔ پہلے آپ پر آپ کے گناہوں کو ختم کرے گا، معافی لگوائے گا آپ کی اللہ سے، آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھولے گا، جو آپ کے گناہوں کی وجہ سے رزق کے بند دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے اس کو کھولے گا۔ تیسرے نمبر پر آپ کے اوپر سے بد نظری کو ختم کرے گا۔ یہ وہ بد نظری ہے، یاد رکھنا، جو آپ کی ہستی بستی زندگی کو کھا چکی ہے، جو آپ کے گھر گھرانے کو تباہ و برباد کر چکی ہے۔ یہ بد نظری یہ آپ کی ہر مشکل کا، ہر بیماری کا علاج ہے۔ یا آپ کی بد نظری کسی اپنے پرائے نے آپ پر ڈالی ہے، نہ آپ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، نہ پریشانیاں، نہ تنگ دستی، نہ غربت، نہ غریبی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دن بدن حالات آپ کے بگڑتے جا رہے ہیں۔ ایک بار رات کو سکون سے بیٹھ جانا، کسی بھی رات، چاہو تو روزانہ رات بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک رات آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ جو میرا بہن بھائی کہتا ہے کہ حاجت پوری نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج رات سونے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، صبح ہونے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی مراد بھی پوری ہوگی، آپ کے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ عرش الہی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے، جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اللہ والو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں، گھر میں سکون، برکت، خیر، اطمینان لے آتے ہیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار نہیں ملتا، کئی سالوں سے روزگار کے لیے پریشان ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام فرمائے گا۔ اگر آپ میں کوئی بیمار ہے، لاچار ہو چکا ہے، بیماری لا علاج ہو چکی ہے، تو لا علاج بیماری کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کی بیماری شفا میں بدل جائے گی۔ اللہ والو، یہ وہ کلمات ہیں جو بھی پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، غموں میں، دکھوں میں ملبوس ہیں، جن کو کوئی امید تک نظر نہیں آتی، بند گلی میں جا چکے ہیں، آج اس ایک عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اللہ کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگیں،
اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے عمل کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں 30 سپارے نازل فرمائے ہیں، اور 30 کے 30 پاروں کا لفظی معنی اور تمام قرآنی آیات کو قرآن مجید میں مشغول کر دیا ہے، لیکن ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کو اللہ کریم نے عرش الہی پر عالی مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ان کلمات کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے کہ جو بھی ان کلمات کو پڑھے گا، عرش الہی سے فرشتے پوری زمین پر آئیں گے۔ رزق مانگو گے رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، یعنی کہ اللہ کریم سے جو بھی التجا کرو گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ بڑا ہی بدبخت بد نصیب ہے وہ بندہ جو مسلمان بھی، جو بے بس ہے، مجبور بھی ہے، اور وہ یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ آج میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو اس حد تک آ چکے ہیں کہ اب وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو اللہ پاک پورا کر دیں گے۔ وہ بیٹیوں اور بیٹوں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتہ آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے آپ اس قرآنی آیت کو ایک بار پڑھ لیں رات کے وقت، انشاءاللہ رشتے خود چل کر آئیں گے۔ رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، ضدی بگڑے ہوئے اولاد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کلمات کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کریم کے سامنے جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اپنے رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب، جن کے لیے اللہ نے یہ چاند ستارے زمین آسمان بنائے، جب اس پر مشکل وقت آتا تھا تو اللہ کے حبیب بھی ان کلمات کو پڑھتے، اس کو وظیفہ سمجھ کے پڑھتے، اللہ سے غیبی مدد کرتے، طلب کرتے، اور ان کلمات سے اللہ کے حبیب پر پریشانیوں کو ہٹا دیا جاتا، آسانیاں اللہ پاک پیدا فرماتا۔ جو وظیفہ اللہ کے حبیب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اس کی تاثیر اور طاقت کیا ہوگی، اس کی نسبت کیا ہوگی، اس کا مقام کتنا عالی ہوگا۔ اللہ والو، آج تک آپ نے جو بھی وظیفہ پڑھے ہیں، جتنے بھی اعمال کیے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن اس عمل کو آپ نے رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی سے پڑھیں گے، خود عالم بننے کی کوشش کریں گے، تو پھر وظیفوں کا فائدہ نہ ہوگا۔ وظیفہ صرف تبھی فائدہ دیتا ہے جب آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہوئے، اور رب کریم بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو لوگ پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ہر انسان کی کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسے اسباب، کوئی ایسی غیبی مدد آ جائے کہ ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ تو اگر آپ واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر رات سونے سے پہلے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے، ترتیب و تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے جو بھی مانگو گے مل کے رہے گا۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے، ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں۔ جو ماں باپ پریشان رہتے ہیں کہ بیٹی اپنے گھروں میں خوش و خرم رہے، لڑائی جھگڑے نہ ہو، اور جن کے شوہر مارتا پیٹتا ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اب بیٹی اپنے گھر میں کیسے خوش رہے گی؟ اگر آپ اپنی بیٹیوں کے بیٹوں کے روشن نصیب چاہتے ہیں، شوہر مارتا ہے، شوہر آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھتا، یا آپ کی بیٹی پر کوئی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی، آپ کی بیٹی کا رشتہ تنگ ہے، تو ماں باپ اپنے جوان بیٹیوں کے لیے بھی، اس نوجوان بیٹے جو گھر میں روزگار کے لیے پریشان ہے، نیت کر کے پڑھ لیں۔ بہترین نوکری، بہترین رشتہ اسباب ہو جائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض کروڑوں کا ہے، آپ کو کسی بھی طرف سے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ کروڑوں کا قرضہ کیسے ادا ہوگا،
یعنی کہ آپ کو لگے کہ آپ کے دوست، رشتہ دار، بہن بھائی آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، جب قرضہ لینے والے آپ کے دروازے پر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو فون پر گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے، تو بس پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھیے، رب کریم سے گر گڑا کر آنکھوں میں آنسو لائیے اور مانگیے، انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا اور آپ کی آنے والی نسلوں پر جزائے خیر اور رحمت برکت عطا فرمائے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے رات سونے سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ کریم سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے، آپ کی ہر نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں یا دنیا کے کسی کونے سے ہیں، اس وظیفے کی مکمل اجازت ہے، لیکن کرنا کیا ہے کہ ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ عمل کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کی اور اس بندے کی اس کو برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، اب کرنا کیا ہے، بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ یہ عمل صبح فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین وقت ہے رات نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے کا۔ پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملے تنہائی میں قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صرف 3 بار، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ کرتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے۔ اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو قرآنی آیت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ دعا عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اس کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں وہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو اور دھیان آپ کا دنیاوی باتوں کی طرف ہو، دوستی یاری کی طرف ہو، پھر وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج تک وظیفوں سے جس نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، جس نے بھی اللہ کی غیبی مدد کو پایا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھی اور اللہ کے ذکر کو ہمیشہ تنہائی میں توجہ کے ساتھ کیا۔ اور جو لوگ بڑی بڑی تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، توجہ کے بغیر، دھیان کے بغیر، خلوص نیت کے بغیر پڑھتے ہیں، تو نہ ہی خود کامیاب ہوتے ہیں، نہ پھر ان کی نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ اگر تو واقعی اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے مقصد کے لیے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ان کی نیت کریں۔ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا شروع کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران 21 حاجات بھی لے کر بیٹھو گے،
ایک کاغذ پر 21 مقاصد بھی لے کر بیٹھو گے تو اللہ 21 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنے سے 21 کی 21 حاجتوں کو پورا کرے گا، 21 مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گئے۔ اس طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، دائیں کندھے پر بھی بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ اس طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے جائیں اور دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ اللہ والو، جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آسمان پر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور اللہ کو بتاتا ہے کہ آج تیرے بندے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر تجھ سے مانگا ہے، تو اللہ اس قرآنی آیت کے وسیلے سے، اس عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیح کی فضیل و برکت سے ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 21 بار پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو عرش الہی کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ روزگاروں کو، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، نافرمان بگڑے ہوئے اولادوں کو بگڑی ہوئی ضدی شوہر کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، آج اگر کوئی بے گھر ہے اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لے، آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا وہ بیٹی نیت کر کے پڑھے، وظیفہ ختم ہونے سے پہلے رشتے خود چل کر آئیں گے۔ 21 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران 3 باتوں کا خیال رکھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو یہ وظیفہ آپ کا اثر نہ کرے گا، آپ کی توجہ ہٹ جائے گی۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اپنے گناہوں کی وظیفہ مکمل ہوتے ہی سچی پکی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ختم کر دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ 21 بار آپ نے جیسے ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیا، اب عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑا طاقتور وظیفہ ہے، دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور بڑے سکون سے، اطمینان سے رات کے اس معجزاتی عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ یا ربنا کا پڑھ کر اس عمل کو آگے کی طرف لے جائیے گا۔ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ یار، جب دینا اللہ نے ہے، مانگنا رب سے ہے، تو پھر ہم کیوں ہوتے ہیں اور کون ہوتے ہیں کہ آپ کو وظیفہ نہ بتائیں؟ آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ سے مانگیں، میں نے تھوڑی دینا ہے، میرے رب نے دینا ہے۔ جب کوئی بندہ رات کے وقت اللہ کو یا ربنا کہہ کر پکارتا ہے، جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، جب کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، تو انسان کے لہجے میں مانگنے کا طریقہ آ جاتا ہے، سسکیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رات کے وقت یا ربنا پڑھنے سے اللہ کی ذات توجہ کرتی ہے کہ یہ کون مجھے یا ربنا کہہ کے پکارے جا رہا ہے۔ آپ جب یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے ہیں تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ کو قریب سے سنتا ہے اللہ، آپ کی طرف توجہ مرکوز کرتا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا ربنا پڑھنا ہے، 11 بار یا ربنا یا ربنا، اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ کی طرف توجہ مرکوز ہو جائے گی۔ یا ربنا پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے 11 بار یا ربنا پڑھنا ہے، یا ربنا آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کے لاڈلے ہو گئے۔ اب یا ربنا پڑھنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت ہے، اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اب اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ اللہ قرآن مجید میں لکھتا ہے کہ ان الفاظ کے لفظی معنی آج تک کسی کو معلوم نہیں، نہ کسی کو معلوم ہوں گے، لیکن جو روح قرآنی کے ان چند الفاظ کو پڑھے گا، اللہ سے مانگے گا، میرا رب اپنی عظمت کے مطابق اس بندے کو اجر و ثواب اور انعامات سے نوازے گا۔ آج اللہ کی عظمت کے مطابق خزانے لوٹنے کا، آج اللہ کی عظمت کے مطابق نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔
آپ نے الف لام میم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ پڑھتے چلے جائیں، دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ الف لام میم یہ وہ قرآنی لفظ ہے، یہ جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جس گھر سے نحوستوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں سے جڑ سے اخار پھینکتا ہے اور پھینکنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے الف لام میم کو 100 دانے کی ایک تسبیح، رب کعبہ کی قسم میرا رب بڑا دینے والا ہے، بڑا رحمان، بڑا کریم ہے۔ آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے معجزات، اللہ کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو الف لام میم کی ایک تسبیح کر لو۔ 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان جلد بازی میں یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ بار پڑھ جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس طرح وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، اس پر نمبرنگ آتی ہے، آپ کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ 100 بار مکمل پڑھنا ہے، اور 100 بار الف لام میم پڑھنے سے آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آج اللہ کریم سے ضد کر کے مانگو، گھر چاہیے گھر مانگو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لو، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی سے اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروانا ہے، کسی کو مٹھی میں کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اگر میں لوح قرآن کی تاثیر اور طاقت بیان کرنا شروع کروں اللہ والوں کے طریقے سے تو ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی، پھر بھی میں اس کی تاثیر اور طاقت بتا نہیں سکتا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ لوح قرآنی پڑھ کے جو بھی مانگو گے میں اپنی عظمت کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ یعنی آج اگر آپ نوکری مانگتے ہیں، اللہ اپنی عظمت کے مطابق آپ کے رزق میں بہترین فیصلے فرمائے گا۔ آپ قرض سے نجات مانگتے ہیں، اللہ اپنی عظمت کے مطابق جلد از جلد کامیابی یقینی بنائے گا، قرض سے خلاصہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے الف لام میم کو گن کر 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جسے اللہ کی ذات نوازنا چاہتی ہے، کامیاب انسان بنانا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ الحمدللہ لکھنے کے بعد الف لام میم کی ایک تسبیح کرنے کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ان دونوں ناموں کی ایک تسبیح جب الف لام میم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لوح قرآنی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو دنیا آپ کے کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ چند سیکنڈ کے اندر معجزے دیکھیں گے، بیٹھے بیٹھے آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہو جائیں گے، بیٹھے بیٹھے آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ کے 2 نام یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو یہ 2 قرآنی لفظ، 2 اللہ کے نام الف لام میم کے ساتھ آج رات میں ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ صرف اور صرف ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر کسی کو نصیب ہو جاتا ہے، اگر کسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو وہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کر لیتا ہے، تو وہ کومنٹ سیکشن میں دعائیں دینے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس عمل کی کتنی تاثیر ہے۔ اللہ والو، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، لیکن آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے، کسی حاجت روا تک چلی جاتی ہے، تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے چلے جائیں،
اور اللہ کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ یا باسطو یا فتح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا فتح کو 11 بار پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ گن کر یہ کاغذ پر لکھ دیا جائے، 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 11 کی 11 مقاصد میں کامیابی یقینی بنا دے گا۔ اللہ والو، یہ کامل وظیفہ ہے، ایک بار کرنے کی دیر ہے، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج رات کو آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کے تمام افراد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، بند کاروبار چل جائیں گے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیتا۔ یا باسطو یا فتح کو پڑھنے کے بعد صرف اور صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود شریف پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا۔ 100 بار یا باسطو یا فتح کو پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھیے گا اور اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔